آزادی دا مطلب ہے بندہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کرے، آزادی دا مطلب ہے بندہ رسول اللہ دے فرمان تے عمل کرے۔ میں تاریخ اندر، میں سیرت اندر، میں قرآن اندر پڑھے ہے، اللہ پاک فرمان دینے آزادی ملن تو بعد جیڑا بندہ جتنا بڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا غلام بن جاندہ ہے، اللہ پاک ایسے بندے نو اتنا بڑا وقت دا امام بنا دیندے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، آزادی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ غلامی نہ کوئی انسان پسند کر دے، نہ کوئی حیوان پسند کر دے، نہ کوئی پرندہ درندہ چرندہ پسند کر دے، تو پھر ہوئے بھی اشرف المخلوقات، ہوئے بھی مسلمان، تو پھر غلامی پسند نہیں کرتا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات بیان فرمانے نے ایک توتے دا اپنے مالک دے نال بڑا پیار، بڑی محبت، اور توتا بھی اپنے مالک دے نال بڑی وفا کردہ، بڑی محبت کردہ۔ مالک جدوں بھی کسی سفر تے جاندہ ہے، اپنے اس توتے واسطے کوئی نہ کوئی چیز لازمی لے کے آؤندا۔ حسب معمول آج بھی مالک سفر تے نکلن لگ گئے اور توتے نو پوچھے بھائی میں سفر تے جا رہے ہیں، تیری کوئی خواہش ہوئے، کوئی چیز پسند کرنا ہے، کوئی چیز منگوانا چاہنا ہے تو میں تیرے واسطے لے کے آواں گا، اپنی خواہش دا اظہار کر۔ توتا آندہ ہے میرے مالک جی اگر تسی میں نے پوچھے آئے تو میں تواڈے سامنے ایک خواہش رکھنا، سفر تے جا رہے ہو، رستے دے اندر توانو میرے کچھ سنگی ساتھی نظر ہونگے، انہاں نو میرا سلام کہنا، اور انہاں نو کہنا کہ تواڈا ایک ساتھی میرے کول پنجرے دے اندر باندھ دے۔ مالک بڑا حیران بھی ہویا، پریشان بھی ہویا، تعجب بھی کیتا کہ کیسی خواہش ہے۔ خیر سفر تے نکلیا، سفر کردہ جا رہے، ایک باغ اندر درخت تے بیٹھے چند توتے انہوں ملے، توتیاں نو مخاطب کر کے آندہ ہے بھائی تو آڈا ایک سنگی ساتھی میرے کول
گھر اندر موجود ہے، میں او دے نال بڑی محبت کرنا تے او میرے نال بڑی محبت کردہ، میں انہوں پنجرے اندر بند رکھے ہے، او دی ہر خواہش نو پورا کرن دی کوشش کرنا تے او تو آنو اپنا سلام کہہ رہے۔ جدوں یہ جملہ مکمل ہویا سارے توتے اڑ گئے تے ایک توتا پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ پیا، یہ جلدی ناڑو دے قریب ہویا، پانی شانی دے چھٹے مارے، ہوش دلان دی کوشش کی تھی مگر ہوش آئی ہوش نہیں آئی۔ خیر سفر شروع کر دیتا، سفر تو واپسی تے آیا، آکے اپنے توتے نو اندہ ہے میں تیرا سلام عرض کیتا، سارے توتے اڑ گئے، ایک توتا زمین تے پھڑ پھڑا کے ڈگیا، میں بڑی کوشش کی تھی کہ انہوں ہوش آ جائے مگر ہوش آئی نہیں۔ شاید کیوں تیرا ویر سی جدوں نے تیرے بارے سڑیاں، غم دی وجہ تو مر گیا، دنیا تو چلا گیا۔ اے بات مکمل ہون دے نالی اے جڑا پنجرے اندر توتا بند سی اے بھی پھڑ پھڑایا، اور پھڑ پھڑان تو بعد پنجرے دے اندر ڈگ پیا، یعنی انج ہو گیا کہ جس طرح اے بھی مر گیا۔ بڑا پریشان ہویا، انہوں سلام دا پیغام دیتا، او بھی مر گیا، انہوں سلام دا جواب آکے دیتا تھے، اے بھی افسردہ ہو کے پنجرے دا دروازہ کھولیا، توتے نو سائیڈ تے رکھ دیتا۔ کچھ دیر گزرن تو بعد اے توتا اڑیا تے دیوار تے بیٹھ گیا۔ مالک آندھا کہ اے کیڑا کام تو کیتا ہے کہ ادھر اودے نالے معاملہ بنیا، ادھر تیرے نالے معاملہ بن گیا، میں تیرے نال بڑی محبت کرنا، تو میرے نال بڑی محبت کرنا۔ انہیں کیا اصل اندر گل لے کہ جنہوں تو میرا سلام دا جو پیغام دیتا ہے نا او حقیقت اندر مریا، بلکہ انہیں منوں آزادی دا حال دسیا کہ تو ڈگ پہ ڈگ جائیں گا تے انج لگے گا جی میں مر گئے ہیں تے پنجرے چوں آزاد ہو جائیں گا۔ اور اس توتے نے اپنی زبان حال اندر نا کچھ الفاظ بیان کیتے۔ توتا اندہ ہے مالک تیری میری محبت بڑی زیادہ ہے، آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں ہیں ہمارے گھونسلوں میں، اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانا۔ مالک تیرا میرا پیار بڑا زیادہ ہے مگر میں پرندہ ہو کے غلامی پسند کردہ، غلامی نہیں پسند کردہ، آزادی پسند ہے۔ آزادی دا پیغام آیا تو میں آزاد ہو گیا۔ ایک پرندہ ہو کے غلامی پسند نہیں کردہ تو انسان ہو کے بھی غلامی پسند کدی نہیں جے کردہ۔ یارو آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو بندہ باپ دا حق کدی بھی ادا کر سکدا، کدی نہیں کر سکدا۔ فرمایا اگر باپ غلام ہوئے تے بچہ قیمت ادا کر کے باپ نو آزاد کروا دوے تے پھر بھی حق ادا، یعنی آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ دی زمین تے سب تو پہلا آزادی دی تحریک چلائیے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلائی۔ یعقوب دے 12 بیٹے 12 قبیلے قبطیاں دے غلام بن گئے، فرعون دا ظلم ہندا پیا تے اللہ پاک نے نا ارادہ بنا لیا کہ انہوں آزادیاں دینی ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو پیدا فرمایا، آزادیاں دلوائیاں۔ آئیے 14 اگست قریب آندہ پہ ہے، آج دا عنوان ہے کہ آزادی بہت بڑی، بولیے آزادی بہت بڑی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ
اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تشان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار حضرت یعقوب پیغمبر دے 12 بیٹے 12 قبیلے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اکبر حضرت یعقوب دے 12 بیٹے 12 قبیلے اختلافات دی وجہ تو فرعون دا ظلم کندہ پہ آئے اختلافات دی وجہ تو قبطیاں دے غلام بن گئے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا اشی انہوں پورے جہان تے عالمین تے عزت تے عظمت عطا کی تھی سرداریاں عطا کی تیاں مگر اختلافات جدو آپس اندر شروع ہو جان انتشار جدو آپس اندر پہ جائے تے پھر دشمن دے غلام بن جاندے نے دشمن مسلط ہو جاندہ ہے دشمن قابض ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار فرعون ظلم کردہ بھی ہے کتنا ظلم شب تو پہلے نمبر تے جناب اپنے آپنو سجدہ کرواندہ ہے کہندہ ہے میں نو سجدہ کرو اپنے آپنو رب بنا لے آئے انہاں دے کڑوں سجدے کرواندہ بھی ہے دوسرا ظلم قبطیاں دے غلام بن گئے نے نوکر بن گئے نے قبطیاں دے کران دی خادمیت کر دے بے نے مال ڈنگر نو چارہ پوندے بینے انہاں دیاں خدمتاں کر دے بینے اللہ اکبر اللہ اور اگلا ظلم یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ انہاں دے بچیاں نو قتل کر دیتا جاندہ ہے بچیاں نو زندہ رکھیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے ارادہ بنا لیا انہاں نو آزادیاں دینیاں نے اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے اے جڑے بنی اسرائیل دے لوگ نے یعقوب دے 12 بیٹیاں دے 12 قبیلے انہاں نو آزادیاں دینیاں نے انہاں نو سرداریاں دینیاں نے تے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پیغمبر نو پیدا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے فرعون دے گھر اندر پرورشاں اللہ پاک نے کروائیاں حضرت موسیٰ پیغمبر جوان ہو گئے تے بنی اسرائیل والیاں اللہ دے پیغمبر نے اپنے قریب کیتا اللہ دے پیغمبر نے اپنے قریب کر کے انہوں نے آزادی دی تحریک دا معنی سمجھایا آزادی دی تحریک چل پئی اللہ اکبر اللہ رات دا وقت حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل والیاں نو لے کے اینج مصر چھڑے آئے اگے جاندے پینے پچھے بنی اسرائیل دے لوگ جاندے پینے فرعون نو پتہ چلے آؤ ساڑھے غلام ساڑھیاں خدمتاں کرن والے ساڑھے نوکر تے چاکر علاقہ چھڑ کے جاندے پینے فرعون نے فوجہ لیاں پچھے جناب آنا شروع کر دیتا پچھا کردہ بے آئے تے فوجہ نے ویکھے سامنے موسیٰ جاندہ پہ ہے اور موسیٰ دی قوم جاندی پہ ہے ادھر جناب حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم نے ویکھیا فرعون دے فوجی ساڑھے پچھے آندے پہ نے اللہ اکبر اللہ
چل دیاں اگے دریا آگیا ہے تے جناب حضرت موسیٰ دی قوم آندی ہے موسیٰ کتھے لے آکے مروایا ہی اگے دریا دیاں موجانے پچھے فرعون دیاں فوجانے حضرت موسیٰ پیغمبر فرمانے نے فرمایا غم نہ کرو پریشان نہ گو میرا اللہ تے بڑا بھروسہ ہے میرا اللہ تے بڑا یقین ہے اللہ کدی رسوا نہیں گون دے گا اللہ کدی پریشان نہیں گون دے گا ایک اللہ باتاں دیاں بیاں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر اس دریا دے اندر آسا مارے آگیا اللہ نے 12 سڑکاں بنا دیتیاں 12 موٹر وے بن گئیاں فرمایا گزر جاؤ نا موسیٰ تے موسیٰ دی قوم گزر گئی ہے فرعون تے فرعون دے فوجیانو اللہ نے دریا دے اندر غرق کر دیتا ہے آزادیاں لب گئیاں تے جے میں آزادیاں لبیاں بنی اسرائیل والیاں اللہ دیاں ناشکریاں شروع ہو گئیاں اللہ پاک دیاں بغاوتاں شروع ہو گئیاں اللہ اکبر آندے نے موسیٰ پیغمبر ڈیمانڈاں شروع کر دیتیاں نے آندے نے موسیٰ پیغمبر شانو توپ بڑی زیادہ لگ دیئے اللہ پاک فرما دینے کوئی گل نہیں اسی بدلہ دا سایہ کر دینے آم آندے نے موسیٰ پیغمبر سانو پوکھ بڑی زیادہ لگ دیئے فرمایا موسیٰ پیغمبر کوئی گل نہیں اسی من سلواس مانا تو اتار دینے آندے نے موسیٰ پیغمبر پیاس بڑی لگ دیئے فرمایا ہے جڑا پتھرے ایدے تیاسا مارو 12 چشمے جاری ہو جانگے جتھے تسی جاؤ گے پتھر نو نار لے کے چلے جانا ایدے چو اللہ پاک ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا انتظام کر دے گا اللہ اکبر آندے نے موسیٰ پیغمبر کپڑے بڑے گندے ہو جاندے نے فرمایا 8 دنوں تو بعد اسی ہوا چلاواں گے کپڑے دھوپ بھی جان گے رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا اللہ پاک نے ایڈے ایڈے کرم کر دیتے نے آزادیاں دے دیتیاں اللہ پاک نے سائے دا انتظام کر دیتا اللہ پاک نے کھانے دا انتظام کر دیتا اللہ نے پین دا انتظام کر دیتا اللہ نے کپڑیاں دا انتظام کر دیتا ہونا تے اے چاہیدہ سی کہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دے اللہ پاک نو راضی کر دے بلکہ انج نہیں کیتا اللہ پاک نو ناراض کرنا شروع کر دیتا ہے شابت تو پہلا اللہ پاک دے نال شرک کرنا شروع کر دیتا ہے بچھڑے دی پوجا گندی پئینا اللہ اکبر اللہ ناشکریاں گندیاں پئیانے اللہ نو ناراض کیتا جا رہے ہے اللہ اکبر حضرات دی وقار آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ جناب آزادی لب گئی ہے اللہ دیاں ناشکریاں کرے آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ شرک کرے آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ رسول اللہ دی بغاوت کرے آزادی دا مطلب نہیں کہ بندہ کپڑیاں تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ جناب والا عورت دا سر دوپٹے تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ عورت دا لباس بازوان تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ بیٹی باپ تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ بہنا بھائی تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب نہیں کہ بیوی خامن تو آزاد ہو جائے آزادی دا مطلب بندہ اللہ پاک دے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرے آزادی دا مطلب بندہ رسول اللہ دے فرمان تے عمل کرے میں تاریخ اندر میں سیرت اندر میں قرآن اندر پڑھے ہے اللہ پاک فرمان دینے آزادی ملن تو بعد جیڑا بندہ جتنا بڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا غلام بن جاندے اللہ پاک ایسے بندے نو اتنا بڑا وقت دا امام بنا دیندے نے
اللہ اکبر اللہ آزادی لب جائے تے اپنی من مانی نہیں کرنی آزادی لب جائے تے اللہ دیاں ناشکریاں نہیں کرنیاں آزادی لب جائے تے اللہ پاک نو ناراض نہیں کرنا یارو جان دیو جڑا بندہ آزادی لبن تو بعد من مانی کر دے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کر دے انہاں دا انجام اللہ پاک فرماتے نے موسیٰ پیغمبر ایک قوم من مانی تے اتر آئیے ایک قوم ناشکری تے اتر آئیے ایک قوم شرک تے اتر آئیے اللہ پاک فرما دینے ضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ فرمایا کائنات دے لوگو پیغام نوٹ کیجئے جیڑا بندہ آزادی لبن تو بعد آزادی نو اللہ دی نعمت نہیں سمجھدا آزادی لبن تو بعد اللہ دی ناشکری کر دے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دا پیغام تے اعلان نوٹ فرما لو اللہ پاک فرما دینے انہا یہودیاں نے انہا ظالمہ نے اللہ دی بات نو ٹھکرائے اللہ دی رسول دی بات نو ٹھکرائے فرمایا قیامت دیا کندہ تک دنیا دے کسے بھی کونے تے یہودی زندہ رہے گا اللہ پاک فرما دینے ذلت نادہ مقدر بنا دیتا ہے اللہ اکبر آزادی لبے پہلا پیغام کی کرنے بولو اللہ دا شکر کرنے نا شکری کرنی تے من مانی بھی کرنی ساڑھی آج 14 اگست تے کتنی من مانی ہوندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اکبر اے آزادی دی تحریک چل دیاں سڑیاں جدرا شابت تو پہلا آزادی دی تحریک چلان والے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہون اے آزادی دی تحریک اللہ دے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نے چلائیے اللہ اکبر اللہ سننا قدرات دی وقار سننا حضرت محمد الرسول اللہ مکہ المکرمہ گئے اللہ دے پیغمبر نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک کلمہ بڑا پیارا میرا دل کردہ محبت ناڑے جو کہہ لیے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے ہم سب منگتے گئے وہ داتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ تیرے مرن دے ویلے کم آئے گا تیرے مرن دے ویلے کم آوے گا تیرے مرن دے ویلے کم آوے گا ہوئے تیری قبر چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اللہ اکبر اپنے تھے اپنے وہ بھی بیگانے بن گئے بیگانے بھی دشمن بن گئے میرے پیغمبر تے ظلم گندہ بھی ہے میرے پیغمبر دے یارانو تنگ کیتا جا رہے ہیں کتے ابو بکر نو پریشان کتے عثمان نو پریشان کتے علی المرتضی نو پریشان کتے بلال نو کولیاں تے لٹایا جا رہے ہیں کتے آل یاسر نو بے دردی نال شہید کیتا جا رہے ہیں کتے سیدہ زلیرہ دیاں اکھاں کٹیاں جا رہی ہیں کتے سمیہ دے 2 ٹکرے کیتے جا رہے کتے شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر
پیغمبر تے میرے پیغمبر دے یار تے میرے پیغمبر دی ازواج میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو بند کیتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ پاک دا اعلان تے حکم آ گیا فرمایا سونیا مکہ چھڈ مدینہ منورہ دے اندر چلا جاؤ میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر ہجرت کر کے آگے اللہ مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر نے فوج تیار کی تھی میرے پیغمبر نے سپہ سالار تیار کی تھے میرے پیغمبر نے مجاہدین تیار کی تھے اللہ اکبر فوج تیار ہون تو بعد میرے پیغمبر واپس مکہ المکرمہ دے اندر آئے تے جدو مکہ المکرمہ دے اندر آئے سنیا جدرا آزادی اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے آزادی مل جائے تے ناشکری نہیں کرنی آزادی مل جائے عاجزی انکساری اختیار کرنی ہے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر آئے تے اللہ پاک نے فتح دے دیتی ہے اللہ پاک نے مکہ فتح کروا دیتا ہے مکہ فتح ہون تو بعد میرے پیغمبر ہنج کر کے جناب مکہ فتح کون تو بعد راوی بیان کر دے میرے پیغمبر سواری تے سوار آج دی اتنی زیادہ میرے پیغمبر دی گردن چکی ہوئی ہے نا ہنج کر کے جناب اونٹ دی کوہان دے نال میرے پیغمبر دا منہ مبارک لگ دا پیا ہے اللہ ہنج میرے پیغمبر بیت اللہ دے دروازے دے درمیان کھڑے ہو گئے نے تو میرے پیغمبر نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا سنیا جے ذرا سنیا جے سابقتوں پہلا میں تھے ایک گال کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے جدوں بھی خطبے دا آغاز کی چاہنا الحمدللہ تو کی چاہنا یا نحمدہ و نستعین تو کی چاہنا آج مکہ فتح ہویا ہے میرے پیغمبر نے الحمدللہ تو خطبے دا آغاز نہیں کی چاہنا نحمدہ تو خطبے دا آغاز نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر نے خطبے دا آغاز کیتا ہے لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے خطبے دا آغاز لا الہ الا اللہ تو کیتا ہے یعنی میرے پیغمبر نے نعرہ لگایا فتح مکہ کا مطلب وہ بولو لا الہ فتح مکہ کا مطلب توجہ ہے میرے پائیاں دی کہ کوئی میں نو لگدا توجہ ہے توجہ ذرا تیان میرے وال کرو گوڑے ذرا چھڑ چھڑ کے توجہ مکمل میرے وال کرو اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار مجھے میں نو پتہ لگدا ہے کہ کدی توجہ ہے تو کدی نہیں پتہ میں نو سارا ہی لگدا ہے کئی بندے نا بغیر توجہ تو نہ بھئی وقت ضائع نہ کرو توجہ مکمل میرے وال کرو اللہ اکبر اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے نعرہ لگایا فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ توڑے سارے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہونی تھے میں اللہ دی رحمت دینال ایک تینوں سبق دے کر کے جانا چاہنا ایک تینوں پیغام دے کر کے جانا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ اے نعرہ لگان تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگو لات منات عزہ حبل وعد سوا یعود و نصر کسے بھی بت دی عبادت نہیں کی تھی جائے گی کسے بھی بت نو وحدہ لا شریک نہیں بنیا جائے گا کوئی بھی بت جڑا ہے بگڑیاں بنون والا نہیں جے کوئی بھی بت مشکل کشات آجت روا نہیں جے اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر اے جناب نعرہ لگان تو بعد اے پیغام دین تو بعد میرے پیغمبر بیت اللہ دی اندر داخل ہوئے 360 بتانو اللہ دے پیغمبر نے تو
توڑ دیتا ہے نا سار قلم کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ بیت اللہ نو جناب بتاں تو پاک تے صاف کر دیتا ہے پھر میرے پیغمبر بیت اللہ دے دروازے دے اندر آگے میرے پیغمبر نے دوسرا پیغام دیتا سنیا جدرا فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ تعلیم ویخ عمل ویخ اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اپنا کردار تے رویہ تے تعلیم ویخنا اللہ دے پیغمبر دوبارہ دروازے تے آئے آگے میرے پیغمبر نے اینج دایاں قدم جڑا ہے اینج اٹھا لیا اور اٹھا کے میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو زمانہ جاہلیت دیاں تمام رسمہ میں اپنے پیران دے تھلے دبا دیتیاں نے اپنے پیران دے نال روند دیتیاں نے اللہ اللہ کیڑیاں زمانہ جاہلیت دیاں رسمہ میرے پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگو آج تو بعد بین دا حق نہیں کھادا جائے گا آج تو بعد بیٹی نو زندہ درگور نہیں کیتا جائے گا اور میرے پیغمبر نے فرمایا آج تو بعد کسے دے ظلم نہیں کیتا جائے گا میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو کسے بھی عربی نو اجمی تے فقیت نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا امیر نو غریب تے کوئی بھی فقیت نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا کالا جڑا ہے گھورے نو کالے تے کوئی فقیت نہیں اللہ اکبر سارے اللہ دی نظر اندر برابر زمانہ جاہلیت دیاں رشمہ سے آج تو بعد عمل نہیں کیتا جائے گا اے پیغام دین تو بعد میرے پیغمبر فرما دینے فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہون آج یہ جناب اپنے پاکستان دی بات کرا اللہ اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے فتح مکہ آزاد کروایا فتح مکہ دے اندر اللہ پاک نے جناب والا فتح کروا دیتی ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے شرک تو جناب پاک تے صاف کر دیتا ہے زمانہ جاہلیت دیاں رسمہ تو پاک دے صاف کر دیتا ہے ویر سونے اے جدو ملک بڑے ہے نعرہ لگایا گیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ادھر میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا لات منات عزا گبل وات سوا یاوت نصر نو مشکل کشا حاجت روا بکڑیاں بنان والا منت و سماجت کرنے والا نہیں منیا جائے گا کائنات دے لوگو مشکل کشا حاجت روا بکڑیاں بنان والا گاج کے بول گئے تھے کلا اللہ گئے ادھر بھی جناب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ تے لگا لیا ہے اس بنیاد تے پاکستان تے بن گیا ہے اللہ اللہ میرے ملک دی اندر کوئی ایسا بازار نہیں جتھے دربار نہیں کوئی ایسا پنڈ نہیں جتھے دربار نہیں کوئی ایسا شہر نہیں جتھے دربار نہیں اللہ اللہ کوئی ایسی ریاست صوبہ نہیں جتھے دربار نہیں اللہ اللہ وہ در فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ تمام بتاں دا خاتمہ کیتا جا رہا ہے ادھر لا الہ الا اللہ ہر سال ہر دن نیا دربار نیا پی مارکیٹ اندر پیر ہوندہ بھی ہے اللہ اکبر دسنا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تے کہہ لیا تے پڑھ لیا مگر عمل کوئی نہیں کیتا اللہ اللہ ادھر میرے پیغمبر نے فرمایا زمانہ جاہلیت دیاں تمام رسمہ میں اپنے پیر تھلے دبا دیتیاں نے آج ملک پاکستان دے اندر کلمے دی بنیاد تے ملک بنے ہیں مگر زمانہ جاہلیت والیاں تمام رسمہ میرے تیرے اندر موجود نے اللہ اللہ دسنا بینا دا حق کھادا جا رہے ہیں کہ نہیں کھادا جا رہا اللہ اللہ بینا اگر وراثت اندروں تو حق لیں گی آج تو بعد میرے دروازے تھے تو نہیں آ سکتی میں تیرے واسطے مر گیا تو میرے واسطے مر گئی اللہ اللہ بیٹیاں نو قتل کیتا جاندہ پہ آئے کہ نہیں کیتا جاندہ پیٹ اندر ڈی این سی گھندی پئی ہے کہ نہیں گھندی پئی دسنا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اے نعرہ لان دا فیضہ مینو تے
تے تینوں کی ہویا اللہ اللہ دسنا میرے ملک اندر زمانہ جاہلیت والیاں رسمت عمل کیتا جا رہے ہیں کہ نہیں کیتا جا رہا اللہ اللہ میں امیر تو غریب تو میرے قریب نہیں آ سکدا تو میرے نال سلام نہیں لے سکدا اللہ اللہ میں رنگ دا گورا تو رنگ دا کالا میرے تیرے اندر فرق ہے میری ذات بڑی آل ہے تیری ذات کمی ہے تو میرے قریب نہیں کھلو سکدا اوہ داسنا فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے شرک تو پاک کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے زمانہ جاہلیت دیاں رسمہ دا خاتمہ کر دیتا ہے آج پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ شرک بھی گندہ پہ ہے زمانہ جاہلیت دیاں رسمت عمل بھی گندہ پہ ہے گل سدھی سدھی ہے پیغام نوٹ کر لے جدوں تک تیرے میرے اندر شرک موجود رہے گا جدوں تک تیرے میرے ملک اندر شرک کے اڈے موجود نے جدوں تک تیرے میرے ملک دے اندر زمانہ جاہلیت دیاں رسمہ موجود نے ادوں تک ترقیاں نہیں ہو سکدیاں بلکہ دشمنہ دے کولوں چھتر واجدے رہن گے گل سدھی سدھی جدوں تک تیرا میرا ملک پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ایدے صحیح تقاضیاں نو پورا نہیں کرے گا ادوں تک تبدیلی آ سکدی بولو تبدیلی نہیں آ سکتی تبدیلی کدوں آئے گی جدو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شرک تو بھی پاک ہو جائے تیرا میرا ملک اور زمانہ جاہلیت تو بھی پاک ہو جائے پھر آسمانہ تو اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا اور انشاءاللہ برکتہ ہونگیاں تے کامیابیاں لب جان گیاں